Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. Hope you are enjoying good health. And I am very happy most of you are giving me the replies and giving me the answers. And if I am asking some questions and you are telling me the answers. So I am very happy with you people. And those who are not trying, beta, you should also try. ٹھیک ہے نا. انٹرسٹ لیں مزے سے. اور دوسرا ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے, پلیز آپ لوگ ویڈیو کو پورا تفصیل سے دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آئے. سو بچے, ٹوڈے اگین وی آر گوئنگ ٹو ریڈ آکسفورڈ پروگریسو انگلش 6 اینڈ وی آر گوئنگ ٹو موو ٹو our lesson, the laughter portion. We have already read 3 paragraphs and today we are going to read out the next paragraph, that is paragraph number 4. So keep your book in front of you and let us read together. So Miss Hartbroom says to the girls, "Are you ready, girls?" asked Miss Hartbroom, rapping her desk. "You should have been ready minutes ago. A laughter potion should be made quickly for use in an emergency." What Miss Hartbroom says? Miss Hartbroom says that آپ کا پوشن اب تک تیار ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ لافٹر پوشن تو ہمیں جلدی سے بنانا پڑتا ہے. تو آپ کا تو اب تک تیار ہو جانا چاہیے تھا, تو ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. Ethel was still working on the bench in front of Mildred, who stood on tiptoe to sneak a look at color of Ethel's potion. They have introduced one more character. ٹھیک ہے, یہاں پہ انہوں نے ایک اور کلاس روم کی بچی کا انٹروڈکشن کرایا. انہوں نے کہا کہ جو ایتھل تھی وہ ابھی تک اپنے ورک بینچ پہ کام کر رہی تھی. ورک بینچ کیا ہے؟ ان کو جو ٹیبل دی ہوئی تھی, جو ایریا دیا ہوا تھا جہاں پہ ان کو ڈفرینٹ ہربس دی گئی تھی, چیزیں دی گئی تھی, اور ان کو کہا گیا تھا کہ یو آر گوئنگ ٹو میک یور پوشن. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ وہ اپنا کام مسلسل کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اینڈ شی واز اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف دا مرر who stood on tiptoe to sneak a look at the color of Ethel's potion. اور جو مرڈ تھی وہ ایڑیوں کے بل, ٹپٹو کس کو کہتے ہیں؟ ایڑیوں کے بل. جب آپ کسی کی چیز کو چھپ کے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ٹپٹو کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو خود کچھ نہیں آ رہا ہوتا اور آپ کسی کی چیٹنگ کے موڈ میں ہوتے ہیں, یا کسی اچھی بچی کے یا کسی اچھے بچے جو آپ کو پتہ ہوتا ہے لائک ہے, اس کی کاپی پہ تھوڑا سا ایسے چپکے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو مرڈرڈ بھی وہی کام کر رہی تھی. مرڈرڈ کیا کر رہی تھی؟ ایڑیوں کے بل ایسے کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی کہ کالڈرون میں پوشن کا کلر کون سا ہے, کیونکہ اس کو پتا تھا ایتھل بہت انٹیلیجنٹ گرل ہے کلاس کی, اور اس کو تو پوشن غلط ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ایک طرف دیکھنے کی, چیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اچھا جی, تو ہوا کیا؟ ٹو ہر ہارر اٹ واز برائٹ پنک. او مائی گاڈ, جی ایتھل کا تو برائٹ پنک تھا. تو مرڈرڈ اور مورڈ کا کون سا کلر تھا؟ ڈو یو ریمبر؟ پچھلے پیراگراف میں بتایا تھا انہوں نے. جی ہاں, انہوں نے پونڈ بھی ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے ان کے پوشن کا کلر تو گرین ہو چکا تھا. او نو, ملڈرڈ تھاٹ with a sinking feeling, I wonder what potion we have made. Oh my God. ملڈرڈ نے کیا سوچا؟ اس کا دل ڈوبنے لگا. with a sinking feelings, bad feelings of anxiety. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا, اس کا تو دل ڈوبنے لگا. او مائی گاڈ, یہ کیا ہوا؟ اس کا تو کلر برائٹ پنک ہے اور ہمارا تو گرین کلر کا بن گیا. او آئی ونڈر وٹ پوشن وی ہیو میڈ. میں حیران ہوں کہ ہم نے کون سا پوشن بنا ڈالا. مس ہارٹبروم بینگڈ آن دا ڈیسک اگین. مس ہارٹبروم نے دوبارہ سے ڈیسک کے اوپر دھڑا دھڑ سے اس پہ ہٹ کیا, اسٹرائک کیا.
بینگ ہوتا ہے بیٹا کسی بھی چیز کو, کسی دروازے کو, ٹیبل کو زور سے اسٹرائک کرنا, ٹھیک ہے. کئی ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں یا ہمارے فیملی ممبرز ہوتے ہیں, وہ جب آتے ہیں نا ہمارے مین ڈور پہ, گیٹ پہ آتے ہیں, دروازے پہ آتے ہیں, وہ بھی بڑا بینگ کرتے ہیں دروازے کو, کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے, ٹھا 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 ٹھا, دروازہ کیوں نہیں کھولا, ایسے لگتا ہے کہ بالکل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, بہت زور سے ہٹ کرتے ہیں, اسٹرائک کرتے ہیں. آپ کی فیملی میں بھی ہے ایسا کوئی جو زور سے دروازہ کھٹکاتا ہو؟ ہاں جی, ہم سب کی فیملیز میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب مس ہارڈ روم جی جو ہیں وہ بھی ٹیبل کو, ڈیسک کو بینگ کر رہی تھی زور زور سے, ٹھیک ہے. وی شیل ناؤ ٹیسٹ دا پورشن, شی کمانڈیڈ, آرڈر کیا مس ہارڈ روم نے. اب جی ہم ٹیسٹ کریں گے کہ آپ کا پورشن کیسا بنا. Not too much, please. We don't want anyone hysterical. اب ٹیچر نے کیا کہا, زیادہ نہیں لینا, تھوڑا سا چکھنا ہے. میں نہیں چاہتی کہ یہاں پر کوئی جنونی ہو جائے, انکنٹرولڈ ہو جائے, ٹھیک ہے. ہسٹیریکل کس کو کہتے ہیں؟ انکنٹرولڈ ایموشنل, ٹھیک ہے. کبھی کبھی آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا, ان کو ہنسی بڑی آتی ہے, اور ان کو اتنی ہنسی آتی ہے کہ وہ نیچے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں ہنستے ہنستے. تو یہ جو لافٹر پورشن تھا, تو ٹیچر کہہ رہی تھی کہ آپ نے تھوڑا سا سپ لینا ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ میں سے ہنستے ہنستے اس کو دورے پڑنا شروع ہو جائیں, ہسٹیریکل ہو جائے, ٹھیک ہے. اوکے جی, ناؤ موو ٹو دا نیکسٹ پیج. پیراگراف نمبر 5. Each pupil took a test tube full of liquid and drank a little. اب سارے اسٹوڈینٹس نے, آپ کو ٹیسٹ ٹیوب کا تو پتا ہوگا, جو بچے بھی لیبورٹری میں جاتے ہیں وہاں پہ ٹیسٹ ٹیوب ہوتی ہے, وہاں پہ ایک چھوٹی سی شیشے کی بنی ہوئی ہوتی ہے, اور اس میں کوئی بھی مٹیریل ڈالا جاتا ہے, لیکوڈ ڈالا جاتا ہے, اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس لیے اس کو ٹیسٹ ٹیوب فل کہا جاتا ہے. کہ تمام اسٹوڈینٹس نے, پیپل کس کو کہتے ہیں, اسٹوڈینٹس نے ٹیسٹ ٹیوب فل کی, کس کی, لیکوڈ کی, اور انہوں نے تھوڑا سا سپ لیا, تھوڑا سا چکھا. ایٹ وانس shrieks of laughter rang through the room. اچھا کیا ہوا, جیسے ہی بچیوں نے تھوڑا تھوڑا اس کو چکھا تو سب کی ہی ہنسی کے کہہ کے نکلنے شروع ہو گئے, پوری کلاس میں, لیبورٹری میں کہے گونجنے لگے. Especially from Ethel's bench where they had made the best portion of all. اور سب سے زیادہ کہہ کے کون لگا رہا تھا, کس کو زیادہ ہنسی آ رہی تھی؟ ایتھل کو, کیونکہ ایتھل نے سب سے اچھا پورشن بنایا تھا. کیونکہ لافٹر پورشن کی کامیابی کا پتہ ہی اسی طرح چلتا کہ کس کو کہے زیادہ آ رہی ہے. اینڈ so much that tears rolled down their cheeks, کہ ہنستے ہنستے ان کے آنسو ان کے گالوں پر بہنے لگے, وہ اتنی ہنسی. The only two girls who weren't laughing were Mildred and Maud. کون نہیں ہنس رہا تھا؟ دو لڑکیاں نہیں ہنس رہی تھی. کون نہیں ہنس رہی تھی؟ Maud and Mildred. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا پورشن ٹھیک نہیں بنا تھا. چلے دیکھتے ہیں انہوں نے کس چیز کا پورشن بنایا تھا. Oh dear, said Maud, I feel most peculiar. Why aren't we laughing, Mill? Maud نے کیا کہا؟ Oh my dear, I feel most peculiar. مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے, سارے لوگ ہنس رہے ہیں اور ایک ہم دونوں ہی نہیں ہنس رہے, ایسا کیوں ہے مل؟ مل اس نے کس کو کہا؟ نک نیم لیا ملڈرڈ کا, ٹھیک ہے. اب ملڈرڈ نے کیا ریپلائی کیا اس کو؟ I hate to tell you, confessed Mildred. ملڈرڈ نے کہا اپنی غلطی مانتے ہوئے, کنفیس ہوتا ہے ٹو ایکسپٹ یور فالٹ, اپنی غلطی مانتے ہوئے اس نے کہا مجھے یہ بتاتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا. I think, میرے خیال میں. But before she had time to say any more, the two girls had disappeared.
وہ ابھی کچھ بتانے ہی لگی تھی کہ میرے خیال میں تو اچانک ہی اس کی بات پوری ہی نہیں ہوئی تو دونوں لڑکیاں غائب ہو گئیں. کوڈرون نمبر 2 اسنیپ مس ہارڈروم. اب مس ہارڈروم نے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کوڈرون نمبر 2. اس کا مطلب ہے ان کا جو کوڈرون تھا اس کو انہوں نے 2 نمبر دیا ہوا تھا. You seem to have made the wrong step. میرے خیال میں تو آپ نے غلط منتر پڑھا. It was my fault, said Mildred's voice from behind the cauldron. اب ملڈرڈ نے کیا کہا؟ ملڈرڈ کی آواز آئی. ٹھیک ہے، ملڈرڈ کی آواز آئی کالڈرون کے پیچھے سے کہ یہ ساری میری غلطی ہے. That I do not doubt, Miss Hardroom said sorely. مس ہارڈروم نے بڑی ہارشلی کہا، غصے سے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ غلطی آپ ہی کی ہو سکتی ہے. You had both better sit down until you reappear. اب ٹیچر نے کیا کہا کہ بہتر ہے کہ آپ دونوں بیٹھ جائیں جب تک آپ دوبارہ اپیئر نہیں ہوتے. کیا ہوا تھا؟ وہ دونوں غائب ہو گئی تھی. انہوں نے رانگ پورشن بنایا، انہوں نے غائب ہونے والا پورشن انویزیبل ہونے والا پورشن بنا دیا تھا. تو ٹیچر نے کیا کہا، جب تک آپ ری اپیئر نہیں ہوتی آپ آرام سے بیٹھ ہی رہیں. چلیں جی، دیٹس آل. آگے دیکھتے ہیں جی اس کی ایکسرسائز. کوشچن نمبر 1. بیٹا یہ آپ نے ایکسرسائز سالو کرنی ہے اپنی لیڈ کاپی پہ. Question number 1 is describe the way in which Miss Hardroom speaks to her pupils. کہ آپ نے بتانا ہے کہ مس ہارڈروم اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ کس انداز میں بولتی ہیں. آپ کے خیال میں کس انداز میں بولتی ہیں؟ پیار سے بول رہی تھی؟ کہیں پہ بھی وہ پیار سے نہیں بولی، وہ ہر جگہ پہ ان کو غصے سے ہی بول رہی تھی. کہیں پہ وہ ان کو ہارشلی بول رہی تھی، سورلی بول رہی تھی، سنیپ کر رہی تھی، بات کاٹ رہی تھی، کمانڈ کر رہی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس انداز میں وہ اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ بات کر رہی تھی. ملڈرڈ اینڈ ماڈ ور گڈ فرینڈس. ہاؤ گڈ ور دے ایز پیپلز؟ کہ ماڈ اینڈ ملڈرڈ جو تھی وہ دونوں بہت اچھی دوستیں تھیں، لیکن کیا وہ اسٹوڈینٹس بھی اچھی تھی؟ جی آپ پڑھ چکی ہیں اور اس کا آنسر آپ خود دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیا وہ اچھی اسٹوڈینٹس تھیں یا نہیں تھی؟ In paragraph number 3, how well did the girls do with their potion making? پیراگراف نمبر 3 کو بیٹا آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ انہوں نے اپنا پوشن کتنا اچھا بنایا. آپ کو بالکل ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ ان کا پوشن ٹھیک بنا تھا کہ نہیں بنا تھا. نہیں بنا تھا. انہوں نے اپنے پوشن کو کیا کیا چیزیں الٹ پلٹ ڈال ڈول کے اور خراب کر دیا تھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ in paragraph number 4, what made Mildred think that they had made a mistake in making the potion? کہ پیراگراف نمبر 4 میں ایسی کون سی بات ہوئی کہ اس کو لگا، ملڈرڈ کو لگا کہ ہم نے پوشن غلط بنا دیا. جب اس نے ایتھل کے ورک بینچ میں ایتھل کے کالڈرون میں دیکھا کہ اس کا تو برائٹ پنک ہے اور ہمارا گرین کلر ہو گیا، تو اس نے کہا پھر تو بیڑا غرق کر کے بیٹھے ہیں ہم لوگ، ہے نا. اچھا جی. Why did Miss Hardroom tell the girls to drink just a little of their potion? کہ مس ہارڈروم نے گرلز کو یہ کیوں کہا کہ آپ نے پوشن بہت کم پینا ہے؟ آپ کے خیال میں کیوں کہا ہوگا؟ آگے انہوں نے بتا بھی دیا تھا کہ I don't want anyone to be hysterical. کیونکہ ٹیچر کو پتا تھا کہ اگر یہ لافٹر پوشن زیادہ پئیں گی تو یہ بالکل انکنٹرولڈ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، ہسٹیریکل ہو جائیں گی. اسی لیے ٹیچر نے کہا کہ تھوڑا سا آپ نے پینا ہے تاکہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہنسی آئے. ٹھیک ہے. اچھا، ہاؤ کوڈ مس ہارڈروم assess the success of her pupils making the potion؟ کہ مس ہارڈروم اپنے اسٹوڈینٹس کو کیسے اسیس کر رہی تھی، چیک کر رہی تھی کہ کیا انہوں نے پوشن ٹھیک بنایا کہ نہیں بنایا؟ کیسے چیک کیا تھا انہوں نے؟ جی بچے، یہ بھی بالکل میں ڈسکس کر چکے ہیں ہم لوگ. جی، یہ انہوں نے مس ہارڈروم نے بچوں کو کہا کہ آپ تھوڑا سا سپ لیں گے اور مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کس کا ٹھیک بنا اور کس کا ٹھیک نہیں بنا. اس سے کیسے ٹیچر کو اندازہ ہوگا؟ اس سے ایسے اندازہ ہوگا جو ہنسے گا
وہ کامیاب ہو گیا، جو ہنسا نہیں وہ ناکام ہو گیا، جیسے کہ ماڈ اینڈ ملڈرڈ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. In paragraph number 6, Mildred started to say, I think. Why didn't she finish her sentence? In paragraph number 6, جب ملڈرڈ کہنے لگی میرے خیال میں، تو وہ اپنی بات کمپلیٹ کیوں نہیں کر پائی؟ کیونکہ وہ غائب ہو گئی تھی. وہ یہی بتانا چاہ رہی تھی ماڈ کو کہ میں نے غلط پورشن بنا دیا ہے، اور وہ یہ بتانے سے پہلے ہی غائب ہو گئی، تو ماڈ کو تو آٹومیٹیکلی پتہ چل گیا کہ اس نے کوئی گڑبڑ کر کے کھڑی ہوئی ہے اور ہم دونوں غائب ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. In paragraph number 6, which details tell you that Maud and Mildred have disappeared? یہ پیراگراف نمبر 6 میں کون سی ڈیٹیل سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ماڈ اینڈ ملڈرڈ تھی وہ غائب ہو گئی تھی؟ کیونکہ بیٹا انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ وہ ڈسپیئر ہو گئی تھی، اور ان کی ٹیچر نے بھی ان کو کہا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں جب تک آپ ری اپیئر نہیں ہوتی. ری اپیئر کا کیا مطلب ہے؟ کہ دوبارہ اب ظاہر نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈسپیئر ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور انفارمیشن یہ بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس سے ٹیچر نے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے رانگ اسپیل، تو کالڈرون کے پیچھے سے صرف آواز آئی ملڈرڈ کی. اس کا مطلب ہے ملڈرڈ خود نظر نہیں آ رہی تھی، اسی لیے صرف اس کی آواز آئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا، ون مور ریکویسٹ، پلیز ویڈیو کو غور سے دیکھا کریں، پورا سمجھا کریں، اور اس کے بعد آپ جو بھی آپ کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے وہ آپ کیا کریں. ٹھیک ہے. اب آپ کی اسائنمنٹ کیا ہے؟ آپ نے اس لیسن کو دوبارہ سے 3 to 4 times یا 4 to 5 times آپ نے گھر میں ریڈنگ کرنی ہے. پھر آپ نے اس پوری ایکسرسائز کو اپنی نیٹ کاپی پہ سالو کرنا ہے. اور بیٹا ورڈز میننگ میں نے آپ کو سمر ویکیشن ٹاسک میں دی لافٹر پورشن کے آلریڈی دیے ہوئے ہیں. ان ورڈز میننگ کو آپ نے نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے، اور ساتھ میں ان کی سینٹینس میکنگ بھی کرنی ہے آپ نے. اگر آپ شیور نہیں ہیں اپنی سینٹینس میکنگ پہ تو وہ بے شک آپ رف کاپی پہ کر لیں، لیکن ورڈز میننگ آپ نے لازمی اپنی کاپی پہ اتارنے ہیں، اور ساتھ میں یہ ایکسرسائز بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اینی کنفیوژن یو کین آسک می. تھینک یو.